الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا خالصين لوجهك الكريم. عزیز طلبہ اور قابل قدر میرے دینی بھائیوں، دعاؤں کا جو سلسلہ جاری تھا ان میں سے آج ایک اہم دعا ہم پڑھنے جا رہے ہیں، وہ ہے عیادت کے وقت مریض کے لیے یہ دعائیں پڑھیں۔ دیکھیے، ہم لوگ اس سنت کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ آج کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے، جبکہ شریعت میں اس کی بڑی اہمیت بتلائی گئی ہے، اس کی تاکید کی گئی ہے۔ ایک حدیث قدسی مجھے یاد آ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ایک سوال کرے گا کہ اے بندہ، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی، تو نے میری مزاج پرسی نہیں کی، تو نے آ کر مجھے کیا ہے میرے حال احوال کو نہیں پوچھا۔ تو بندہ کہے گا اے اللہ، تو کیسے بیمار پڑ سکتا ہے؟ تو وہاں پر اللہ رب العالمین کہے گا کہ فلاں بندہ جو تمہارے پڑوس میں رہتا تھا، فلاں بندہ جو تمہارے بستی میں رہتا تھا، فلاں آدمی جو تمہارے گھر کے پاس رہتا تھا، وہ بیمار تھا، وہ تڑپ رہا تھا، اس کو دوائی کی ضرورت تھی، اس کو مدد کی ضرورت تھی، اس کو کیا ہے تشفی کے کلمات کی ضرورت تھی، لیکن تو نے اس کی عیادت نہیں کی، تو نے اس کی مزاج پرسی نہیں کی۔ اگر تو کل اس کی عیادت کرتا تو آج تم مجھے کہا آج یہاں پر تم مجھے پاتا۔ اس طرح کی کچھ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرمائی ہے، اور یہ چیز کہ آج ہم سے چھوٹتی جا رہی ہے، کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں، کوئی کسی کا درد کیا ہے لینے والا نہیں ہے۔ آج دیکھیے، ہمارے فرینڈ تو ہمارے سرکل سے بہت دور ہے، کوئی امریکہ میں، کوئی انگلینڈ میں، کوئی سعودی میں، کوئی دوسرے اسٹیٹ میں ہے، لیکن ہمارا گھر کا پڑوسی، اس کی کیا حال چال ہے، اس کی کیا طبیعیت ہے، اس کا کیا مزاج ہے، کسی کو نہیں معلوم ہے۔ لیکن میلوں دور ایک دوست ہے جس کو ہم سوشل میڈیا کے ذریعے بنائے ہیں، اس کی خیر خیریت کیا ہے، صبح و شام ہم کیا ہے پوچھ رہے ہیں، حال احوال دریافت کر رہے ہیں، لیکن ہمارا پڑوسی بھوکا ہے، ہمارا پڑوسی بیمار ہے، اس کے تعلق سے کوئی خبر گیری نہیں ہے۔ یہ ایک پہلو ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے جی اس میں کہ خبر گیری تو کر رہے ہیں، جا تو رہے ہیں ان کے پاس، لیکن دیکھ رہے ہیں کہ بھائی بیمار پڑا ہوا ہے، اب اس کے پاس چلے گئے اور کہتے ہیں ارے بھائی، کل تک تو آپ بڑے تندرست نظر آ رہے تھے، کیا بات ہے آپ کا چہرہ اترا ہوا ہے، ارے یہ خطرناک بیماری ہو گئی ہے آپ کو، ہمارے فلاں رشتہ دار کو یہ بیماری ہوئی تھی، ارے ڈاکٹر نے تو اس کو جواب دے دیا۔ اس طرح کی بہکی بہکی باتیں، اور دنیا بھر کے مشورے اس کو دینے لگتے ہیں، فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤ، فلاں اس کے پاس دکھاؤ۔ تو شریعت ان تمام چیزوں سے کیا ہے روکتا ہے، اور سنہری تعلیمات ہمیں دیتا ہے کہ ہم جب کسی بیمار کے پاس جائیں تو کیا کہیں ان سے۔ دیکھیے، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل على مريض يعوده قال له لا بأس طهور ان شاء اللہ تعالی۔ دیکھیے جی، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مفسر قرآن، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس جاتے اس کی عیادت کے لیے، اذا دخل علی مریض، مریض کے پاس داخل ہوتے مطلب کیا، کوئی بیمار ہوتا اس کی بیمار پرسی کے لیے جاتے، اس کی عیادت کے لیے جاتے، تو کیا کہتے؟ لا بأس طہور انشاء اللہ، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے جی، اللہ نے جو آپ کو یہ بیماری دی ہے نا، انشاءاللہ دیکھیے گا یہ گناہوں کا کفارہ بنے گا، آپ کے بلندی درجات کا سبب بنے گا، یہ گھبرائیے نہیں، اللہ سے دعا کیجئے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو،
دوائیں وقت پر لیا کیجئے اور نمازوں کی پابندی کیجئے اور اللہ کی ذات سے امید لگائیے، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اگر یہ جو مصیبت، یہ جو پریشانی آئی ہے، دیکھیے گا اللہ آپ کو اس دنیا میں پاک کرنا چاہ رہا ہے۔ ہاں، اللہ اس دنیا میں آپ کو کیا ہے، پاک و صاف کر کے اپنے پاس لے جانا چاہ رہا ہے۔ اسی لیے یہ نیکیاں، یہ جو بیماری ہے، یہ جو تکلیف ہے، آپ کے گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے۔ اس طرح کے کلمات سے ان کو تسلی دیجیے آپ، یہ نہیں کہ بھائی ڈرانے لگ گئے جا کر۔ اور خصوصاً خواتین میں یہ چیزیں ہوتی ہے، جاتے ہیں گھنٹوں گھنٹوں مریض کے پاس بیٹھ کر، یہ آ جا رہا، یہ آ رہا، وہ جا رہا، یہ آ رہا، وہ جا رہا۔ اب مریض بھی پریشان، بھائی مجھے کیوں اتنے لوگ دیکھنے آ رہے ہیں، کیوں اتنا یہ کر رہے ہیں؟ بس آئیے، فوراً سلام کیجئے اور دعا دیجئے، حال احوال دریافت کیجئے، پھر کیا ہے ان کو آرام کرنے دیجئے۔ تو یہ طریقہ کیا ہے، ہمیں شریعت سکھاتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، جسم میں کہیں درد ہو تو یہ دعا پڑھیں۔ اگر جسم کے کسی حصے میں آپ کو تکلیف ہے، درد کا احساس ہو رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، جامع بہترین دعا سکھلاتے ہیں، اور اس کو آپ خلوص نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ پر کامل توکل کرتے ہوئے کر کے دیکھیے، آپ کو پین کلر کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج ہر کوئی پریشان ہے پین کلر کھا کر، کیا ہے، اپنے دوسرے جو سینسٹیو اعضاء ہیں، ہمارے سینسٹیو پارٹس ہیں، ان کو ڈیمیج کر رہے ہیں ہم لوگ آج۔ دیکھیے، وعن عثمان بن ابی العاص الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ انه شكا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ اسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثة وقل 7 مرات اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد واحاذر۔ بڑی بہترین دعا ہے۔ آئیے دیکھیے، عثمان بن ابی العاص الثقفی ایک صحابی رسول ہیں، انہوں نے پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کی یا اپنی فریاد رکھی، عرض کیا۔ کیا عرض کیا؟ وجعن، اپنی بیماری کا، اپنی تکلیف کا، یجدہ فی جسدہ منذ اسلم، یعنی جو درد اور تکلیف ان کے جسم میں تھا اسلام لانے کے دن سے۔ سمجھ رہے نا؟ سمجھ رہے نا؟ منذ اسلم، جب سے اسلام لایا تب سے کیا ہے، میرے جسم میں اس جگہ میں، فلاں جگہ میں درد ہے۔ ٹھیک ہے؟ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کیا کہتے ہیں، دع یدک علی الذی تألم من جسدک، اجی اپنے ہاتھ کو اپنے درد کی جگہ پر رکھو، جہاں پر آپ کو درد ہو رہا ہے وہاں پر اپنے ہاتھ کو رکھو، اور کہو بسم اللہ ثلاثا، اپنے ہاتھ کو رکھو اور 3 مرتبہ بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ کہو۔ وَقُلْ 7 مرات، اور 7 مرتبہ کہو اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ باللہ وقدرتہ، میں اپنے طاقتور اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس درد سے جسے میں اپنے جسم میں محسوس کر رہا ہوں۔ دیکھیے کتنی جامع دعا ہے، اور آج ہر کوئی درد سے پریشان ہے جی۔ خود دم کیجئے، بچوں کو دم کیجئے، گھر میں آپ کے جو بھی افراد ہیں ان کو دم کیجئے۔ چلیے، اس کے بعد ہے، کسی کو بیماری یا مصیبت میں دیکھے تو یہ دعا پڑھیں۔ واہ، کیا بہترین تعلیمات ہے جی ہمارے دین کا، ہمارے مذہب کا۔ اگر کوئی بیمار ہے تو آپ کو تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ دعا پڑھیں، ان کو تو دعا دینا ہی ہے، لا بأس طہور انشاءاللہ، لیکن آپ خود بھی یہ دعا پڑھیں کسی بیماری کو دیکھ کر، کسی پریشان حال شخص کو دیکھ کر۔ کیا پڑھنا ہے دیکھیے جی، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رأى مبتلا فقال الحمد للہ الذي عافانی مما ابتلاک به وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا لم يصبه ذلك البلاء۔ دیکھیے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من رأى مبتلا، جب کوئی شخص کسی
بیمار زدہ شخص کو دیکھے، مصیبت زدہ شخص کو دیکھے، ایسا شخص کو دیکھے جو بیماری سے جوجھ رہا ہے، تو کیا کہے؟ فقال، تو کہے الحمد للہ الذی عافانی، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے مجھے کیا ہے؟ معاف کیا، یعنی مجھے اس بیماری سے محفوظ رکھا، مما ابتلاک بہ، جس میں اللہ نے تجھے مبتلا کیا ہے، یعنی جو بیماری، جو مصیبت اللہ نے تیرے اوپر ڈالی ہے، جس بیماری سے تو پریشان ہے یا جو بیماری تجھے لاحق ہوئی ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی حمد اور اس کی تعریف ہے کہ اللہ نے مجھے اس بیماری سے کیا ہے؟ محفوظ رکھا ہے، مامون رکھا ہے۔ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور مجھے فضیلت دی ہے، فوقیت عطا کی ہے اپنے تمام مخلوقات سے جس نے جن مخلوقات کو اس نے پیدا کیا۔ جب یہ دعا آپ پڑھ لیں گے تو کیا ہوگا جی؟ لم یصبہ ذلک البلاء، تو آپ کو یہ مصیبت نہیں چھوئے گی، وہ مصیبت نہیں پہنچے گی آپ تک۔ پھر سمجھ رہے نا؟ تو جب بھی کسی بیمار کو دیکھے تو اس دعا کو آپ کیا ہے؟ پڑھ لیں۔ چلیے اس کے بعد کیا ہے؟ زندگی سے اگر بیزار ہو چکے ہیں، زندگی سے اگر تھک چکے ہیں، مالی مسائل ہے، گھریلو مسائل ہیں، میاں بیوی کے جھنجٹ اور جھگڑے ہیں، یہ تمام مصیبتیں ہیں، کاروباری مسائل ہیں، آج ہر کوئی پریشان ہے جی۔ آپ خود جائزہ لیجئے، خود اپنا جائزہ لیجئے، اپنے رشتہ داروں کا جائزہ لیجئے، اپنے سماج اور معاشرے کا جائزہ لیجئے، اپنے بستی کا جائزہ لیجئے، تو پوری دنیا کے لوگ کیا ہے؟ پریشانی میں مبتلا ہیں، اور یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے جی، ہمارے ہاتھوں کی کمائی۔ اب آدمی بولتا ہے اس سے بہتر تھا میں مر ہی جاتا، اس سے بہتر تھا اللہ مجھے اٹھا لیتا۔ نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح کے جملے نہ نکالیں آپ اپنی زبان سے۔ اگر زندگی میں تنگیاں ہیں، اگر زندگی میں پریشانیاں ہیں، اگر زندگی میں آزمائشیں ہیں، دل اگر مغموم ہے، غم زدہ ہے، تکلیف اور پریشانی سے آپ ٹوٹ چکے ہیں، تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ دیا ہے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے۔ آپ اس طرح کے کلمات ادا نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہو، جس سے آپ کے عقیدے پر ضرب پڑتا ہو، جس سے آپ کا ایمان خطرے میں آتا ہو، ایسے جملے کیا ہے؟ آپ ہرگز ہرگز ادا نہ کریں، ہے نا؟ کیا کہنا ہے دیکھیے، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به فإن كان لا بد متمنيا للموت فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي۔ دیکھیے جی، یہ دعا لے کر جائیے، آج یہ دعا لے کر جائیے، اور جب بھی زندگی میں پریشانی ہو، غم ہو، دل گھبرا رہا ہو، ہاں، اپنوں سے آپ کیا ہے؟ ٹوٹ چکے ہو، اپنوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہو، آپ کے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوں، آپ جس پر بھروسہ کر رہے تو اس نے آپ کا بھروسہ توڑا ہو، اب لگتا ہے کہ زندگی میں کچھ نہیں ہے، کچھ باقی نہیں ہے، اب کیا ہے سوائے اور اسی ڈپریشن میں آ کر جی آدمی سوسائڈ کر لیتا ہے، اسی ڈپریشن میں آ کر آدمی خودکشی کر لیتا ہے اور حرام موت مرتا ہے۔ یہی ڈپریشن ہے نا، یہی پریشانیاں ہیں نا۔ کاش میں مر جاتا، کاش میں ہلاک ہو جاتا، کاش یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گیا، ایسا بھی بولتے لوگ۔ آپ بتائیے یہ کیا صحیح طریقہ ہے؟ تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یتمنین احدکم الموت، کہ تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے، موت کی آرزو نہ کرے، موت کی خواہش نہ کرے، لضر نزل به، کسی مصیبت کے خاطر جو اس پر نازل ہوئی ہے۔ جی ایک بات بتائیں جی، اشد الانبیاء اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل، ایک حدیث آتی ہے، میں غالباً حدیث کے پڑھنے میں کچھ اگر کمی بیشی ہو رہی ہو تو اللہ معاف فرمائے، لیکن معنی یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو تکلیفیں، مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں نا، جو آزمائے جاتے ہیں نا، وہ نبی ہیں، وہ نبی ہیں۔ اس کے بعد جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا،
جس کا ایمان جتنا اللہ پر ہوگا اسی حساب سے کیا ہے آزمایا جاتا. اس سے معلوم ہوا کہ جو زیادہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جس کا عقیدہ زیادہ مضبوط ہے، تو اللہ اس کو مزید آزماتا ہے. بولیے جی، انبیاء سے بڑھ کر اس روئے زمین میں کوئی افضل ہے؟ بولیے، کوئی نہیں ہے. لیکن پھر بھی کیسے کیسی مصیبتیں ان پر آئیں، کیسے کیسے آزمائشوں میں ان کو تپایا گیا، آپ خود دیکھیے. تو یہی چیز اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ تکلیفیں، سب سے زیادہ آزمائشیں نبیوں پر آتی ہے. اس کے بعد جو کیا ہے ایمان میں جس قدر درجے میں اونچا ہوگا اسی طرح اس کو تکلیفیں آئیں گی. تو ایک مومن کا یہ شیوا نہیں ہے کہ کوئی مصیبت اس کے اوپر آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، گھر والوں کی طرف سے کوئی تکلیف آ جائے تو آدمی کیا ہے زندگی کا ہی سودا کر لے، موت کی ہی تمنا کرنے لگے. یہ غلط بات ہے. فَإِن كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا لِلْمَوْتِ، چلو بھائی زندگی سے آپ تنگ آ چکے ہیں، مالی مسائل، کاروباری مسائل، گھریلو مسائل سے آپ تھک چکے ہیں، اگر آپ کو موت کی اتنی ہی خواہش ہو رہی ہے، یہ زندگی بیکار ہے سوچ رہے ہیں آپ، تو یہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ میں مر جاتا تو اچھا ہوتا، مجھے موت کیوں نہیں آ رہی یہ دیکھنے سے پہلے میں مر جاتا. یہ کہیں اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ مجھے اتنی زندگی عطا کر جب تک میری زندگی میں خیر ہے، بھلائی ہے، مجھے وہیں تک زندہ رکھ جہاں تک میری زندگی میں تو بھلائی رکھا ہے. وتوفنی، اور تو مجھے موت دے دے اذا كانت الوفاة خیرا لی، جب میرے لیے وفات بہتر ہو. کیا زبردست دعا ہے. اے اللہ تو جانتا ہے کہ میری زندگی میں آج پریشانیاں ہیں، پتہ نہیں سال 6 مہینے کے بعد مجھے بھلائیاں نصیب کرے گا تو. آج میرے ساتھ اچھائیاں ہیں، آج میں خوشحال ہوں، پتہ نہیں چند دنوں کے بعد، چند مہینے کے بعد، چند سال کے بعد مسائل ہمارے ساتھ آ سکتے ہیں، اس سے ڈبل مسائل آ سکتے ہیں. تو بہتر جانتا ہے اللہ کہ میری زندگی میں کب تک خیر ہے، میری زندگی میں کب تک بھلائی ہے، میری زندگی میں کب تک نیکیاں ہیں، تو مجھے اس وقت تک کیا ہے زندہ رکھ. اور جب تجھے ہی اچھی طریقے سے علم ہے، جب میں کیا ہے خیر کا کام نہ کر سکوں، جب میری زندگی میں بھلائی ہی نہ رہے، تب مجھے تو اپنے پاس بلا لے. یہ دعا کیجئے، ایسا نہ کہ آپ موت کی تمنا کرنے لگے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ تمام کو کیا ہے ان دعاؤں کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اس کے بعد دیکھیے جی، ایک دعا ہے خوشگوار اور پسندیدہ حالات سے دوچار ہوں تو یہ دعا پڑھیں. اللہ نے آپ کو نعمتوں سے نوازا، اللہ نے آپ کو اچھے دن دکھلائے ہیں، اللہ نے آپ کو کامیابی عطا کی ہے، اللہ نے آپ کی زندگی میں برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمایا ہے. تو جب خوشگوار اور پسندیدہ حالات آپ کی زندگی میں آتے ہیں تو اترائیے مت، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کیجیے. کیا کہنا ہے دیکھیے. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا راى ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی اچھی چیز کو دیکھتے، بھلی چیز کو دیکھتے اور اچھے حالات جب ان کے سامنے آتے تو کہتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، حمد و ثنا کی جملہ اقسام اللہ کے لیے ہے. الذی بنعمتہ تتم الصالحات، جس کی مہربانی کی وجہ سے، جس کے رحم و کرم کی وجہ سے، جس کی رحمت کی وجہ سے میرے سارے کام پائے تکمیل، میرے تمام اچھے کام کیا ہے پائے تکمیل کو پہنچے. کتنی بہترین دعا ہے نا جی. لیکن آج انسان کے پاس دولت آ جائے، کامیابی آ جائے، شہرت آ جائے تو اترانے لگتا ہے، گھمنڈ کرنے لگتا ہے. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، کہ اللہ رب العالمین کبھی بھی کیا ہے گھمنڈ شخص کو، فخر کرنے والے شخص کو کیا ہے پسند نہیں فرماتے ہیں. اگر اچھی چیزیں اللہ نے عطا کی ہیں، نعمتوں سے نوازا ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے اور یہ کہیے کہ یہ میرا رب کا فضل ہے، ھذا من فضل ربی، یہ میری کمائی نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے جو مجھ پر یہ انعامات کی، نوازشات کی برسات کی اللہ نے. اب اگر پسندیدہ حالات میں یہ دعا ہے تو انسان ہے بھائی،
یہ کیا ہے؟ چکرویو ہے، گھومتی ہے زندگی ہماری. تو کیا ہے؟ جب دھوپ ہے زندگی میں تو چھاؤں بھی آئے گی. ہاں، جب دھوپ ہے زندگی میں تو سایہ بھی نصیب ہوگا. جب رات اندھیری ہے تو صبح کا اجالا بھی آپ کی زندگی میں آئے گا. تو اس لیے جب اچھے حالات ہیں تو جہاں پر یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیجئے، وہیں پر جب ناپسندیدہ حالات آ جائیں، برے دن آ جائیں، تو کیا ہے؟ پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی کہ برے دن میں گھبرانا نہیں، مایوس ہونا نہیں، اللہ کی رحمت پر یقین رکھنا. اور کیا کہنا ہے؟ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا راى ما يكره قال الحمد لله على كل حال. اما عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی ناپسندیدہ چیز کو دیکھتے یا کوئی ناپسندیدہ عمل کو دیکھتے تو کیا کہتے جی؟ یا مشکل حالات سے دوچار ہو جاتے تو کیا کہتے؟ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. اگر نعمتیں اللہ دیا تو بھی اللہ کا شکر ہے، اگر نعمتیں ہم سے چھن گئی ہیں، اگر کسی مشکل میں ہم پڑے ہیں، پھر بھی اللہ کا شکر ہے. اللہ کی کوئی مصلیت ہوگی کہ اللہ نے مجھے کیا ہے ان حالات سے دوچار کیا ہے. شکوہ نہیں، شکایت نہیں، مایوسی نہیں، کیونکہ مایوسی کفر ہے، کفران نعمت ہے. کہ اگر ہم مایوس ہوں گے تو گویا کہ ہمیں تقدیر پر ایمان نہیں، تقدیر پر یقین نہیں. ہم مایوس ہو جاتے ہیں، آج بہت جلدی ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا ہے. جو بھی چیز ہوتی ہے نا اللہ کی جانب سے ہوتی ہے. اب آئیے اس کے بعد دیکھیے، آندھی یا طوفان اٹھتا دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں. تو خیر چلیے، وقت ہو چکا ہے انشاءاللہ، اور چند دعائیں ہیں، ان چند دعاؤں کو انشاءاللہ ہم لوگ اگلی کلاس میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ہر طرح کی شر اور مصیبت سے، پریشانی سے نجات دے، اور ہم تمام کی زندگیوں میں اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے. ہم تمام کی زندگی کو امن و شانتی والا بنائے. ہم تمام کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی خوشحالی عطا فرمائے، اور ہر حال میں ہمیں عقید توحید پر مر مٹنے والا اور عقید توحید پر جمے رہنے والا بنائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.